میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 برس عمر میں اذان نہیں پڑھی. سبحان اللہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. تقریر اور پورے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ جملہ انتہائی قیمتی ہے جو میں بولنے لگا ہوں، اور مجھے اس جملے پہ میں اس نیت سے بولنے لگا ہوں، میں اپنی ماں اور باپ کی بخشش کے لیے بولوں گا. آپ اپنے ماں اور باپ کی بخشش کے لیے سن کر سبحان اللہ کی صدا میں بولیے گا. 63 برس میں رسول رحمت نے اذان نہیں پڑھی. سبحان اللہ. اچھا میں پھر رپیٹ کر دینا، تیسری بار پھر کہہ دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی مبارکہ میں اذان نہیں پڑھی. پتہ کیوں؟ حضور رحمت للعالمین ہے. مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ اذان پڑھا کرو، اذان پڑھا کرو. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا ملے گا یہ کہ اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو قرآن ادا کرو. اذان پڑھنے کی فضیلت کا اگر علم ہو جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تم قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کے بعد پھر جس کا نام نکلے، نمبر نکلے، وہ اذان پڑھے. یا رسول اللہ اس کی فضیلت فرمایا جب جنت میں جنتی جائیں گے نا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی حیت اور ان کے وجود سے نور نکلے گا اور ان کی لمبی گردنیں ہوں گی. اب لمبی گردنوں کا مراد یہ نہیں کہ 6 فٹ کی اس کی گردن ہی ہوگی، نہیں. لمبی سے مراد یہ ہے کہ وہ حشر کے میدان میں جہاں 1.25 لاکھ نبی ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، ان میں ایک واضح نظر آئیں گے نمایاں منفرد انداز میں، جن کو دیکھ کر نبی اور رسول پیغمبر بھی رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے یار کے امتی ہیں. یا اللہ یہاں تو تیرے یار کے امتی اور بھی ہیں، ان کو انفرادی حیثیت کیوں ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے یار کے امتی بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی مسجدوں میں اذانیں پڑھنے والے ہیں. ان اذان پڑھنے والے کی فضیلت ہے. اذان پڑھنی چاہیے، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے، اور جو حکم میں کر رہا ہے اس نے پڑھی نہیں. اس فلسفے کو آپ سمجھیں. ہاں اگر پڑھی ہے تو حسین کے کان میں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا حسین کے کان میں پڑھی ہے. سبحان اللہ. جیسے مسجد میں بلال دیتے تھے، مسجد نبوی میں یا حرم کعبہ میں ایسے نہیں دیتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر اچھا لگے نا تو بولیے گا، بیداری کا ثبوت دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان میں الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. میں اور آپ اذان پڑھے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ گنتی دے ہونے نے نا. کئی تو ایسا مسیحت نے جتنے امام ہونا ہے تو ایک بابا جی مقتدی ہوتے ہیں. اذان تو اتنے بھی اس مرکز جدو اذان ہے تو 15 20 یا 25 یا 50 یا 100 نمازی، میں مثال دے رہا فارغ دین پر نمازی ہوتے ہیں. اچھا اذان دور دور تک آواز گئی ہے میری تہاڈی مؤذن دی، یہ نہیں کہ کسی نے سنی نہیں، سنی ضرور ہے، پاویں اپنی گلاں چلی ہے، سنی ہے، پتہ لگا کہ اذان ہو گئی، لیکن آیا نہیں. میرے اور تیرے اذان پڑھنا سنن تو بعد بندہ مسیتے نہ آئے تو کافر نہیں ہوئے گا، گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہوئے گا. لیکن محمد دے غلامن تے نہ آئے، حضور کے بلانے پہ جو نہ آئے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ بلانے والا نبی ہے. سبحان اللہ. اب امت میں کئی ایسے نمازی ہیں جو اذان سنتے ہیں لیکن مسجد تک نہیں آ سکتے، باوجہ بیماری. معذور اتنے ہیں وہ چل بھی نہیں سکتے، بیماری کی عالم میں ہے، بستر علالت پہ ہے. تو حکم ہے جب اذان سنے کوشش کرے وضو کر لے اور بستر علالت پہ ہی نماز ادا کرے، معافی نہیں.
لیکن حضور اگر اذان پڑھتے ارشاد فرماتے حی علی الصلاۃ تو ہر بیمار کو مسجد آنا پڑتا، ہر مریض کو مسجد میں آنا پڑتا۔ لہذا مصطفیٰ کے سر پہ رب نے رحمت کا تاج سجایا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ہر ایک کسے باشد کے لیے رحمت ہیں۔ لہذا آپ اذان نہ پڑھیں، آپ کی اذان پہ ہو سکتا ہے بیمار سنے ضرور آئے نہ تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے مدینے والے مصطفیٰ نے پوری زندگی اذان نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو حسین کے کان میں پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر حسین کے کان میں مصطفیٰ اذان نہ پڑھتے کربلا کے میدان میں حسین اس طرح ڈٹ کر شاید مقابلہ نہ کرتے۔ عرض کیا نانا مسجد کے میناروں اور محراب میں کھڑے ہو کر آپ نے اذان نہیں پڑھی، آج پڑھی ہے تو زہرا کے نقط جگر حسین ابن علی کے کان میں کٹ جاؤں گا، تیرے دین کے پرچم کو گرنے نہیں دوں گا، تن قربان کروں گا، من قربان کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین شہید کربلا نے 72 تن جو میدان کربلا میں قربان کیے، ایون کہ اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کی، اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند کر دیا۔ وہ صرف حسین کا کمال نہیں تھا، محمد کی دی ہوئی اذان کا کمال تھا۔